بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا۔ جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا۔ ایک دن بیٹھے حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے تو اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان پڑھا، جس کا مطلب تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا۔ جو نکاح کی عمر تک پہنچا یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا اور وہ مسلمان ہی مرا تو اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دے گا۔ جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ دعا کی کہ یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، دوسری رات بھی نہیں ہوئی اور تیسری رات خواب میں دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی عورت ہے جو کہ حبشی ہے، اس کا نام میمونہ ولید ہے اور وہ بصرہ کی رہنے والی ہے۔ پتہ مل گیا۔ آنکھ کھلی تو تہجد کا وقت تھا۔ نوافل پڑھے، نماز فجر باجماعت ادا کی اور سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ گئے۔ وہاں کے لوگوں نے بڑا استقبال کیا۔ حضرت کا نام ہی بہت بڑا تھا۔ حضرت بتائے بغیر کیسے آنا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ آپ نے پوچھا تم یہ تو بتاؤ کہ یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا حضرت آپ اتنی دور سے چل کر میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں، اسے کوئی نہیں مل سکتا؟ کہا نہیں حضور، وہ تو پاگل ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں مارتے ہیں پتھر؟ لوگوں نے کہا حضور کام ہی ایسے کرتی ہے، کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے اور کوئی ہنس رہا ہو تو اسے دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہے، اور وہ اجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے۔ آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہے۔ آپ آرام فرمائیے، عصر کے بعد آ جائے گی، آپ اس سے مل لیجئے گا۔ حضرت عبداللہ بن زید نے فرمایا مجھے بتاؤ کہ وہ کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے کہا حضور ادھر نہ جائیں، بہت خوفناک جگہ ہے وہ۔ آپ نے فرمایا بتاؤ تو صحیح کس طرف گئی ہے؟ لوگوں نے بتایا تو آپ فوراً نکل گئے اور جب پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ واقعی بڑا ہی خوفناک جنگل تھا۔ وہ جنگلی جانوروں کی بھرمار تھی، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی چیز کھڑی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قربان جاؤں اس عورت کی ہمت پر، وہ اس جنگل میں کس طرح بکریاں چرا رہی ہے۔ شیروں نے اس کی بکریوں کو ابھی تک کھایا نہیں، اتنے درندے ہیں، یہ عورت اکیلے کس کس کو روکے گی؟ خیر، جو جگہ لوگوں نے بتائی تھی آپ وہاں پہنچے، لیکن آپ نے جو وہاں دیکھا اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میمونہ ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی، بلکہ اس جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کر رہی تھی۔ بھیڑ بکریاں چرانا تو بس بہانہ تھا لوگوں سے بچنے کا۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ میمونہ سارا دن بکریاں چراتی ہے۔ بکریاں چر رہی تھی اور شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ اگر کوئی بکری بھاگتی ہے تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتے ہیں، لیکن کہتے کچھ بھی نہیں۔ حضرت عبداللہ بہت پریشان ہوئے کہ آخر یہ کیسے ہو گیا، یہ فطرت کیسے بدل گئی؟ لوگ کہتے ہیں کہ فطرت کبھی نہیں بدلتی، لیکن یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران و پریشان کھڑا تھا، تبھی میمونہ نے سلام پھیرا اور کہا عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا، اس سے پہلے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی، تو اس کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ تو حضرت میمونہ ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عبداللہ جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا، اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدل گئی۔ میں نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ یہ تو بتائیں کہ یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی، یہ تو غذا ہے ان کی۔ حضرت میمونہ ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے رب کے ساتھ صلح کر لی ہے، اسی دن سے ان شیروں نے بھی میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ میرا نام ہے امن رضا قادری اور ہم پھر ملیں گے کسی نئے انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔